عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تمسک بسنتی، جو عمل کرے گا میری سنت پر، عند فساد امتی، جب میری امت بگڑ چکی ہو، عمل بھی سنت ترک کر چکی ہو، فلہ اجر 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن علماء نے اس میں قید لگائی کہ سنت 2 قسم کا ہے، ایک سنت ہے جس کے مقابل میں بدعت ہے، جس طرح امین کہنا سنت ہے تو ترک امین بدعت ہے، تو اس سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب۔ ایک سنت ہے جس کے مقابل میں دوسری سنت ہے، اس پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب نہیں ملتا، جس طرح امین بالسر یہ سنت ہے، اس کے مقابل میں امین بالجہر ہے، وہ بھی سنت ہے۔ اب جو یہ پڑھے گا تو جائز ہے، یہ پڑھے گا جائز ہے، لیکن اس پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب نہیں ملے گا، اس میں رد بدعت نہیں ہے، مقابل میں بھی سنت ہے۔ وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر نبی علیہ السلام سے نقل کرتا ہے، حین اتاہ عمر، اس وقت کا واقعہ جب حضور کے پاس عمر آئے، فقال، حضرت عمر نے کہا، انا نسمع حدیث من یہود، یا رسول اللہ ہم یہودوں سے قصے کہانیاں سنتے ہیں، توجبنا، اور وہ ہمیں بہت پسند آتے ہیں، افترا ان نکتب بعضها، آپ کی اجازت ہے کہ یہود سے سنی کہانیاں ہم لکھتے؟ تو حضور غصہ ہو گئے، فرمایا امتحوکون انتم، تمہیں اپنی دین قرآن میں شک ہے کہ یہود سے نقل کرتے ہو؟ کما تحوکت الیہود والنصارى، جیسے یہود کو اپنی تورات میں، عیسائیوں کو اپنی انجیل میں شک تھا، لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، میں لایا ہوں تمہارے پاس وہ دین جو چمکدار ہے اور پاک ہے، ولو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ آج زندہ ہوتا، ما وسعہ الا اتباعی، اس کے لیے جائز نہ ہوتا مگر میری پیروی، اس لیے تم ان سے مت لکھو۔ تردید مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ گزشتہ صفحے میں کل ایک روایت گزر چکی تھی کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ آپ یہود سے جو باتیں تورات کی سنتے، لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کو جھٹلاؤ، انکار بھی نہ کرو، وقولوا آمنا بما انزل الینا، تائر نہیں۔ تو وہاں معلوم ہوا کہ جھٹلانا غلط ہے، اور یہاں حضور نے جھٹلا دیا کہ ان کی باتیں مت سنو، مت لکھو، کیا تمہیں اپنے اسلام میں شک اور شبہ؟ ٹھیک ہے، تو ملا علی قاری نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ صحابہ کرام کے 2 دور تھے، ایک ابتدائی دور تھا جو اسلام میں آتے تھے، اور ایک پختگی کا دور تھا کہ اسلام میں وقت گزارتے تھے۔ تو ابتدائی دور کی یہ بات ہے کہ یہود کی باتیں مت سنو، کیونکہ تمہیں بھی اسلام کے آداب سے پوری واقف نہ ہو، خطرہ ہے کہ آپ یہودیت میں چلے جائیں، اور جہاں اجازت دی ہے تو وہ اس وقت جب وہ اسلامی آداب سے بخوبی واقف ہو۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اکل طیبہ، جو حلال کھائے گا، وعمل فی سنہ، اور سنت کے مطابق عمل کرے گا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ محفوظ اس کی ضرر سے، نقصان سے، نو دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوا۔ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ ان ھذا، ایسے لوگ جو حلال کھاتے ہیں، عمل سنت پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، تو ایسے لوگ الیوم، آج، لکثیرون فی الناس، دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا وَیَسْتَیَکُونُ فِی قُرُونٍ بَعْدِی، یہی پاک باز لوگ آئندہ بھی ہوں گے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کونوا مع الصادقین، تم صادقین کا ساتھ دے دو، اور یہ آیت تو ازل سے ابد تک ہے، معلوم ہے کہ صادقین بھی قیامت تک رہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکم فی زمان، اے صحابہ تم ایک زمانے میں ہو، من ترک منکم عشر ما امر به، اگر تم میں سے کوئی آدمی 10واں حصہ دین کا چھوڑ دے، 9 حصوں پر عمل کرے، ایک حکم چھوڑے، نو ہلاک، وہ ڈوب جائے گا۔
کیونکہ یہ زمانہ نبوت کا ہے اور زمانہ وہی کا ہے. تم وہی میں رہ کر نبوت کی مجلس میں رہ کر ایک حکم چھوڑتے ہو، معاف نہیں ہوں گے. ثم یاتی زمان، پھر ایک زمانہ آئے گا، من عمل منہم بعشر ما امر به، اگر ایک آدمی 10 میں سے ایک حکم پر عمل کرے گا اور 9 پر نہ کرے تو وہ نجات پائے گا، کیونکہ وہ فتنوں کا زمانہ ہے، موانع اور رکاوٹوں کا زمانہ ہے. عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل قوم بعد ہدی، گمراہ نہیں ہوتی ایک قوم ہدایت پانے کے بعد جس ہدایت پر وہ تھے، الا اوت الجدل، مگر اللہ تعالیٰ ان میں لڑائیاں پیدا کرتا ہے. پھر اپنی تائید کے لیے حضور نے یہ آیت پڑھی، ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں لڑائی کی خاطر، بل ہم قوم خصمون، یہ جھگڑالو قوم ہے، یعنی بدعمالی کی وجہ سے اللہ نے ان کی آپس میں لڑائیاں شروع کی. عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لا تشددوا علی انفسکم، نوافل میں مبالغہ مت کرو کہ رات بھر تہجد پڑھو، فیشدد اللہ علیہ، اللہ تم پر تشدید کرے گا، یعنی رات بھر جاگنا فرض کرے گا. فإن قوما شددوا، یہود نصارہ نے اپنی اوپر بھاری بھاری احکام مقرر کیے، فشدد اللہ علیہ، اللہ نے وہ بھاری احکام ان پر فرض کیے. اب یہ ہے کہ اب فرض نماز بھی نہیں پڑھتی. فتلک بقایاہم فی الصوامع، یہ ان کے اولاد گرجوں میں، وہ دیار و عبادت خانوں میں. رہبانیت ابتدعوها، یہ رہبانیت انہوں نے ایجاد کیا، ما کتبناها علیہم. اس وجہ سے فقہاء لکھتے ہیں کہ نفل کبھی کبھار جان بوجھ کر چھوڑنا چاہیے. جان فرض نماز صبح کی تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اشراق کبھی کبھی چھوڑ دیا کرو تاکہ اشراق کا وہ اہتمام نہ بنے جو فرض کا ہو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ بزرگ جو ہے ہر سال میں کھیلا لگاتے ہیں، بلا ناغہ لگاتے ہیں، 4 ماہ میں 6 روزہ لگاتے ہیں. کبھی کبھی چھوڑنا چاہیے، یہ نوافل چیزیں ہیں تاکہ ان کو فرائض کا مقام نہ ملے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن علی 5 اوجہ، قرآن کو اتارا گیا ہے اس حال میں کہ وہ مشتمل تھا 5 اقسام پر، ایک حلال، ایک حرام، ایک محکم، ایک متشابہ، ایک امثال. فاحل الحلال، جو حلال ہے اس کو حلال جانو، عقل شرب. وحرم الحرام، جو حرام ہے اس کو حرام جانو، زنا، قتل، چوری. واعملوا بالمحکم، اور محکمات پر جو ہے وہ عمل کرو، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ. وآمنوا بالمتشابہ، جو متشابہ ہے الف لام میم، اس کا معنی تم سمجھتی نہیں لیکن اس پر ایمان لاؤ. واعتبروا بالامثال، اور جو اللہ نے مثالی دی ہے اس سے سبق لو. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر ثلاثۃ، امور اعمال 3 قسم کے ہیں. امر، ایک وہ عمل ہے بین رشدہ، جس کا حق ہونا ظاہر ہے، فاتبعہ، فوراً اس کی پیروی کرو. وامر بین غیہ، اور ایک عمل ہے جس کی گمراہی ظاہر ہے، زنا، فاجتنبوا، اس سے بچو. وامر اختلف فیہ، اور ایک امر ہے جس میں شک کیا گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، فکلہ الی اللہ عز وجل، وہ خدا کے حوالہ کرو، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. شبہات میں پڑھو گے حرام سے نہیں بچ سکو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان بیڑیا ہے انسان کے لیے، کذئب الغنم، جس طرح بیڑیا بکریوں کا، جو بکریوں کا بیڑیا ہے، یاخذ الشاذ، وہ پکڑتا ہے وہ بکری جو ریوڑ سے جدا ہو، والقاسیہ، وہ بکری پکڑتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو، والناحیہ، اس بکری کو پکڑتا ہے جو دور کونے میں چرتی ہو. اس لیے تم بھی جماعت سے نہ جدا ہو، دور نہ ہو، ناہیوں میں نہ ہو. وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، اور اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں کے شعبوں سے. وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ، تم پر لازم ہے جمعیت علماء اسلام کے پاس رہنے کا. ٹھیک ہے، یعنی نکل جاؤ گے تو شیطان بیڑیا تمہیں پھاڑ دے گا.
عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعت شبرا، جو جدا ہو جائے جمعیت سے ایک بالش کے برابر، فقد خلع ربقۃ الاسلام، اس نے نکال دیا رسی اسلام کا، من عنقہ، اپنی گردن سے. ٹھیک ہے اب پاگل آ گیا. وعن مالک ابن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکتم فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، لن تزلوا، تم گمراہ نہیں ہوں گے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان کے ساتھ استدلال کرو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث قوم بدعتا، ایجاد نہیں کرتی ایک قوم بدعت کو، الا رفع مثلها من السنہ، مگر اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے. فتمسکن بسنت، استدلال ایک سنت سے، عمل ایک سنت پر بہتر ہے، من احداث بدعات، بدعت ایجاد کرنے سے. عن حسان قال مبتدع قوم بدعتا فی دینہم، ایجاد نہیں کرتی ایک قوم بدعت اپنی دین میں، مگر اللہ نکالتا ہے ان کی معاشرت سے سنت اس کی برابر. ثم لا یعیدها، پھر وہ سنت ان کی طرف نہیں لوٹتی، یعنی اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ نہیں دیتا قیامت تک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعت، جو تعظیم کرتا ہے بدعتی آدمی کا، فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام گرانے میں مدد کی. یہ آدمی بدعتی ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں، تو آپ کے دلوں میں بھی اس کا احترام آئے گا، اس کی بدعت کا بھی احترام آئے گا، میں نے دین کو گرا دیا. قال من تعلم کتاب اللہ، جو خدا کی کتاب کا علم سیکھے، ثم اتبع ما فیہ، اور پھر عمل کرے اس پر جو اس میں ہے، ہداہ اللہ من الضلالہ، اللہ اس کو بچائے گا دنیا میں گمراہی سے، ووقاہ یوم القیامت یوم الحساب، اور بچائے گا قیامت کے دن اس کو سخت عذاب سے، حساب سے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ضرب اللہ، اللہ نے بیان کیا ہے مثال صراط مستقیم کا، اور عن جنبت صراط، اور اس صراط کی دائیں بائیں سواران دو دیواریں ہیں، فیہ ابواب مفتحہ، یہ ہے صراط مستقیم، یہ دیوار ہے، اس دیوار میں یہ دروازہ، یہ دیوار ہے، یہ دروازہ، یہ دروازہ، تو تم اس پر سیدھا چلو. اس کے ایک جانب پیغمبر کھڑا ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھو، اور آگے قرآن کھڑا ہے کہ سیدھے آؤ. جو آدمی سیدھا جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو آدمی اس دروازے پر جائے گا، یہ زنا کا ہے تو جہنم میں گرے گا، یہ چوری کا ہے چوری میں گرے گا، یہ قتل ہے قتل کے دروازے سے جہنم میں گرے گا. وعلی الابواب ستور، اور ان ابواب کے اوپر پردے ہیں، مرخات لٹکی ہوئی، یہ نہیں ہے. لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، وعند راس الصراط، اور صراط مستقیم کے ایک سرے پر داعی ہے، یہ پیغمبر ہے، یقول کہتے استقیموا علی الصراط، اسی کی راستے پر چلو، ولا تعوجوا، ٹھہری مت بنو دائیں بائیں، وفوق ذلك، اس داعی کے علاوہ داعی ایک اور داعی ہے، وہ قرآن ہے، یدعو، آواز دیتا ہے، کلما ہما، جب ارادہ کرتے عبدن، پھر بگاڑا، ان یفتح شیئا من تلک الابواب، کہ ان غلط دروازوں سے کوئی دروازہ کھول دے، تو قرآن کہتا ہے وہ ہے تمہیں موت کو، لا تفتحو، اس کو مت کھولو، فإنک ان تفتحو، اگر آپ نے کھولا، تلجہو، آپ اس میں داخل ہوں گے. پھر صراط مستقیم اور دروازوں کی تفصیل کی. فاخبر ان الصراط هو الاسلام، او ابواب مفتحہ محارم اللہ، یہ گناہیں ہیں، اور ستور مرخات حدود اللہ ہے، منع ہے. وَإِنَّ دَاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ، وہ قرآن ہے، اور داعی جو فوق اس کے علاوہ ہے، واعظ اللہ فی قلبہ، یہ دل میں ایک فرشتہ ہے، ہر مومن کے دل میں. وعن ابن مسعود قال كان مستنا، جو آدمی تقلید کرتا ہے، فلیستن بمن قد مات، وہ تقلید کرے مردوں کی جو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں. اچھا،
فَإِنَّ الْحَيَّ کیونکہ جو پیر زندہ ہے لا یؤمن علیہ الفتنہ اس پر امان نہیں ہے گمراہی کا، ہو سکتا ہے آج پیر ہے کل گمراہ ہو جائے. اولئک وہ جو مری ہوئی ہیں جن کی تقلید واجب ہے وہ کون ہے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامه صحابہ کرام اس امت کے افضل ترین لوگ تھے. وَأَبَرَّهَا قُلُوبًا اور پاک کے بے اعتبار دلوں کے، اعمقها علما اور عمیق تھے بے اعتبار علم کے، وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا اور اس کی زندگی میں تکلف نہیں ہے، جیسا ملا کھانے کا کھا لیا، جیسا ملا پہنے کا پہن لیا، نہ کھانے میں تکلف اور نہ پینے میں نہ اٹھنے بیٹھنے میں. اختارہم اللہ صحابہ کو اللہ نے چنا تھا لصحبت نبی ہی اپنی نبی کی مجلس کے لیے، ولاقامت دینہ اور دین کی اقامت کے لیے. فارفوا لهم فضلهم صحابہ کرام کی فضیلت کا اعتراف کرو، پہچانو. واتبعوہم علی اثرہم ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی پیروی کرو. وتمسکوا اور استدلال کرو بما استطعتم من اخلاقہم ان کے اخلاق پر جتنی تمہارے اندر طاقت ہے وہ سیرے. فإنہم كانوا علی الہدی المستقیم صحابہ کرام راہ راست پر تھے. اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخت حضرت عمر لے آئے حضور کے پاس ایک نسخہ تورات کا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ نسخہ ہے تورات کا. حضور خاموش ہو گئے. فجعل عمر شروع ہو گئے تورات پڑھ رہا تھا اور چہرہ نبی علیہ السلام کا غم کی ماری یتغیر بدل رہا تھا. ابو بکر مرزا شناس تھے. ابو بکر نے کہا سکیلت کا سواکل عمر گم کر دے تمہیں ماں یعنی تم مر جائے. اچھا جی ما ترى بوجه رسول اللہ آپ نہیں دیکھتے اس غصے کو جو حضور کے چہرے میں ہے. تو حضرت عمر نے دیکھا علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چہرے مبارک کو، ان کو بھی اندازہ ہوا کہ حضور میرے پڑھنے سے ناراض ہو گئے. فرمایا اعوذ باللہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں خدا کے غضب سے، اس کے رسول کے غضب سے صلی اللہ علیہ وسلم. رضینا باللہ ربا ہم راضی ہیں خدا پر رب ہونے کی حیثیت سے، اسلام پر دین ہونے کی حیثیت سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ہونے کی حیثیت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی اس خدا کی قسم کی میری جان اس کے قبضے میں ہے. لو بدا لکم موسیٰ اگر ظاہر ہو جائے تمہارے سامنے آج موسیٰ فاتبعتموہ تم نے اس کی پیروی کی، وترکتمونی اور مجھے چھوڑا، لزللتم عن سواء السبیل تو تم گمراہ ہوتے راہ راست سے. ولو کان حیا اگر موسیٰ زندہ ہوتے وادرک نبوتی اور وہ پا لیتا میرا زمانہ نبوت کا، لتبعنی وہ بھی میری پیروی کر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامی میری حدیث لا ینسخ کلام اللہ قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتا، وکلام اللہ ینسخ کلامی اور قرآن منسوخ کر سکتا ہے میری حدیث کو، وکلام اللہ ینسخ بعضہ بعضا اور قرآن کو منسوخ کر سکتا. اس میں اتفاق ہے کہ قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے، حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے، قرآن حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے. حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے یا نہیں؟ امام شفیع کہتے ہیں نہیں، استدلال یہاں سے کرتا ہے کلامی لا ینسخ کلام اللہ. بات سمجھیں؟ ہم کہتے ہیں یہ منسوخ ہے. کیوں؟ اس لیے ابتداء اسلام میں قرآن نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے بغیر وحی کے حدیث سے بیت المقدس کو قبلہ بنایا. اب حضور کی حدیث ناسخ ہو گئی بیت اللہ کے قبلہ ہونے کا. ٹھیک ہے. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری احادیث بعض کو منسوخ کر سکتی ہے، کنسخ القرآن جیسے قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض فرائض اللہ نے تم پر فرائض مقرر کی ہیں، ولا تضيعوها ان کو ضائع مت کرو. وحرم حرمات اللہ نے تم پر زنا قتل حرام کیا ہے، فلا تنتهكوها اس کی توہین مت کرو گناہ کر کے. وحد حدودا اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کیا کہ اتنا کھاؤ حلال حرام نہ کھاؤ، فلا تعتدوها ان حدود سے تجاوز نہ کرو. وسکت عن اشیاء اور اللہ نے کچھ چیزیں چھوڑی ہے، سکوت فرمایا، لیکن یہ نہ سمجھو کہ اللہ بھول گیا تھا. فلا تبحثوا عنها ان سے تو بحث نہ کرو جیسے تقدیر کے مسائل ہے.